اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کی ہدایت اور سچائی کو لوگوں سے نہ چھپانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ ترجمہ: جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنی طرز عمل اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ویڈیو کی، جس سے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تفسیر: علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشے وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور علماء خلق تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب علماء جہلیت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوشش کی، نہ کہ بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا ہے، اپنے قول اور عمل سے اپنے سقوط یا الٹی سیدھی جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے بچائے رکھے۔ علم جتنا بھی ہو، مفسرین یہ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کر کے قرآن کا، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قرآن کی کوئی بھی ایک آیت ہو، اس کا کوئی بھی مفہوم ہو، اس کی کوئی بھی ترجمہ ہو، اس کو آگے عوام تک بتانے کا فرض بنتا ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں گے جب تک پتہ نہیں چلے گا۔ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کو عمل میں لائیں، جب پتہ چلے گا دنیا کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر زیادہ تر جتنے بھی کام ہیں وہ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں چاروں طرف کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے نبی نے کیا کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے تھے اس ٹائم پہ، مکہ کا کیا حال تھا۔ یہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چل جائے گا۔ تو اسی لیے آپ کو قرآن کو اس کو پڑھنا ہے، پھر اس پہ غور و فکر کرنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، پھر لوگوں پہ اپلائی کرنا ہے۔ یہی میرا ایک سب سے بڑا موٹیو یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے لگیں اور قرآن کو پڑھنے لگیں، اسی کے حساب سے زندگی بسر کرنے لگیں جیسے ہمارے نبی نے کی ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون قرآن کے ساتھ ہے اور کون قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت: اس آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نندا کرتا ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت، اسپشٹ نشانیوں اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، جبکہ اسے کتاب میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور دوسرے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سیکھ:
دین کی سچی باتوں کو نہیں چھپانا چاہیے، علم ملنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ سچائی کو جان بوجھ کر چھپانا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ہدایت کو ایمانداری سے بیان کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی ہدایت اور سچائی کو لوگوں سے نہ چھپانا۔ اور کون چھپاتا ہے؟ آپ کو یہ خود اندازہ ہو جائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو آج کل پوری بات نہیں بتاتے، اور قرآن کو تو ویسے بھی پریزنٹ نہیں کر رہے لوگ۔ دیکھ لیجیے آپ کہیں پر بھی سنت کو اوپر کرتے ہیں، یہ ہے سب سے اوپر۔ اگر قرآن یہاں ہے تو سنت یہاں رکھیں، آپ اس کو سنت کو یہاں نہ کریں بالکل اوپر۔ مگر آج کا سسٹم جو چل رہا ہے وہ سنت کو، کیونکہ وہ آسان ہے نا، وہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب یہ والی دعا پڑھ لیجیے، پڑھنی ہے بالکل پڑھنی ہے، مگر پہلے قرآن پھر سنت، دونوں ساتھ لے کے چلنی پڑے گی، اس سے پہلے مکمل نہیں ہے نا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔